محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور جو واجب کو چھوڑے گا وہ گنہگار ہوگا۔ ایک مرتبہ میں پھر سلام کرتا ہوں، مل کر جواب دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دینی بھائی، آپ حضرات اپنی اپنی باتیں بند کر لو، کیونکہ یہ ذکر حسین کی محفل ہے۔ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے اندر اتنی بصارت نہیں کہ آقا حسین کی زیارت کر سکیں، لیکن میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ میرا آقا حسین اپنے غلاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا میرے دینی بھائی، یہ ادب کی محفل ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ پریشان حال ہوتا ہے۔ بے شک تو یہ ایسی بابرکت اور مقدس محفل ہے میرے بھائی، جتنی دیر تک بیٹھو خاموشی کا ماحول بناؤ۔ ہاں، اگر کچھ بولنا ہے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہو، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی بات نہ کرو۔ اور جن حضرات کے سروں پر ٹوپیاں نہ ہوں وہ اپنے سروں کو ڈھانک لے، کیونکہ یہ دین کی محفل ہے، دنیاوی محفل نہیں ہے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم سب مل کر اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضور سرور سروراں انیس بے کساں رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، وہ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا ہے تو کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا ہے۔ ایسے بابرکت رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہم اور آپ غلام ہیں، امتی ہیں، جس کو اللہ نے اپنے پیارے کلام میں کہیں یا ایھا المزمل سے نوازا ہے تو کہیں یا ایھا المدثر کا خطاب دیا ہے۔ ایسے بابرکت رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہم اور آپ غلام ہیں، امتی ہیں، کہ اگر وہ میرا پیارا آقا کر رہے عرض پر کھڑے ہو کر اپنی مبارک انگلی کا اشارہ فرما دیں تو آسمان کا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ ایسے رسول کے ہم اور آپ امتی ہیں، لہذا اپنی اپنی امتی کا ثبوت دیتے ہوئے دائیں سے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی نگاہوں میں گنبد خضرا کو بسا کر غلامانہ انداز میں دل لگا کر باواز بلند حد درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب قلب مصطفیٰ میں ہے عظمت حسین کی،
جب قلب مصطفیٰ میں ہے عظمت حسین کی، پھر سوچئے کہ کیا ہے حقیقت حسین کی۔ سبحان اللہ۔ اور سرداد پر یزید کو ہرگز دیا نہ ہاتھ، سرداد پر یزید کو ہرگز دیا نہ ہاتھ، ثابت ہے دو جہاں پہ صداقت حسین کی۔ اور ہم سنیوں کے جان امام احمد رضا خان، مچل کر بول دو سبحان اللہ۔ جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام آئے تو سنیوں کو مسکرا کر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ بارگاہ رسالت میں رقم تراز ہیں، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پیارا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل میں نے گزشتہ شب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز الرحمن آج آقا حسن اور آقا حسین کی پیدائش تمہیں سماعت کرنی ہے، اور آپ کی والد محترمہ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، ہم سنیوں کے جان امام احمد رضا خان نے یہ کیوں کہا کہ یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آؤ حدیث پاک ملاحظہ کرو۔ نماز عصر کے بعد سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کے بیٹی کے گھر سب سے پہلے بیٹا جس کو امام حسن کہا جاتا ہے، آقا حسن پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، حضرت ام سلیم بھاگتی ہوئی جاتی ہے بدھائی دینے کے لیے، خاتون جنت کے گھر جاتی ہے، فاطمہ الزہرا کے گھر جاتی ہے۔ کیا دیکھا، تعجب میں پڑ جاتی ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہ عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مبارکباد دینے کے لیے حضرت ام سلیم پہنچتی ہے۔ کیا دیکھا، ایک طرف امام آقا حسن بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف نگاہ دوڑاتی ہے کہ دیکھو خاتون جنت کہاں ہے، تو خاتون جنت مصلی کو بچھائے ہوئے خدا کی بندگی کر رہی ہے۔ حضرت ام سلیم گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، آقا کریم کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ حجر عائشہ میں دیکھا غیب داں نبی موجود نہیں تھے، حضرت ام سلیم مسجد کا رخ کرتی ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر غیب داں نبی کے سامنے حضرت ام سلیم کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، شمع رسالت کے پروانے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ذہن کو حاضر رکھو میرے بھائی، اور ایک ایک بات حشمتی کی غور سے سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم دروازے پر کھڑی اور آقا کریم کے گورے گورے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ کاش میرے آقا میری طرف نگاہ کرم کرتے تو آقا کو اشارے سے بلا لیتی۔ اتنے میں غیب داں نبی نے دروازے پر نگاہ ڈالی، کیا دیکھا ام سلیم کھڑی ہے، عرض کرتی ہے میرے آقا کاش آپ مسجد سے باہر نکل آتے، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، دل کی دھڑکنوں کو جاننے والے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلیم کیا کہنا چاہتی ہو، کیوں مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو میرے پیارے آقا کا جب فرمان عالی شان ہوتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے میرے آقا دھیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں، آہستہ بات کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے قریب آ جائیں یا اجازت دے تو میں آپ کے قدموں کے قریب آ جاؤں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نہیں ام سلیم بتاؤ کہنا کیا چاہتی ہو، آنے کی وجہ کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے۔ اب حضرت ام سلیم عرض کرتی ہے اے میرے آقا یہ بتائیے کیا اور عورتوں کے لیے حکم دوسرا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے کوئی دوسرا حکم ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اے اللہ
اللہ کے پیارے نبی جب کوئی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 40 دن تک کے قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ 40 دن تک کے نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ 40 دن تک کے کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلیم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا میرے آقا جب میں نے سنا کہ آپ کی بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے خوشی میں میں جھوم جاتی ہوں، مبارکباد دینے کے لیے خاتون جنت کے گھر جاتی ہوں تو میں دیکھ کر کے پریشان ہو جاتی ہوں۔ اے میرے پیارے آقا آپ کا پیارا نواسا بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور آپ کی بیٹی فاطمہ سجدے میں سر رکھے ہوئے نماز پڑھ رہی ہے، اے اللہ کے پیارے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلیم تم نے میری بیٹی کو پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میرے آقا بے شک میں جانتی ہوں وہ علی کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اصل میں تم نے مجھے بھی نہیں پہچانا؟ نہیں میرے آقا میں آپ کو جانتی اور پہچانتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں، آپ کے قدموں پر دل و جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہوں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں ام سلمہ تمہیں پتہ نہیں اللہ خود نور ہے اور اللہ نے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا اور میرے نور سے میری بیٹی فاطمہ کو پیدا کیا، اور ناپاک وہ ہوتا ہے جو عناصر اربع یعنی آگ پانی اور مٹی ہوا سے پیدا کیا جاتا ہے۔ میری بیٹی عناصر اربع سے پیدا نہیں بلکہ نور سے پیدا ہے، اللہ نے مجھے نور بنایا ہے اور میرے نور سے میری بیٹی فاطمہ کو پیدا کیا ہے، اور نور کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت والوا اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت پکار اٹھے یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ پیارے آقا حسن کی پیدائش ہوتی ہے۔ کون آقا حسن؟ وہ آقا حسن جس سے میرے آقا بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے بات سنا ہوگا، میں نے بھی بیان کیا، مولانا عبدالحمید صاحب نے بھی حسن اور حسین کی تعریف کی، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں اب آؤ، ایک دن صبح سویرے سویرے فجر کی نماز کے بعد میرے آقا کا یہ دستور تھا میرے آقا کا کہ جب میرے آقا نماز فجر پڑھاتے تھے تو لوگوں کو بٹھا کر کچھ دین کی باتیں بتاتے تھے، کچھ شریعت کی باتیں بتاتے تھے روزانہ۔ ایک دن غیب داں نبی فجر کی نماز پڑھا کر کے سلام پھیرا، کھڑے ہو گئے، علی سے کہا علی میرے ساتھ چلو۔ علی تعجب میں پڑ گئے، کیا بات ہے؟ آج اللہ کے نبی نماز کے بعد دین کی تبلیغ نہ کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چل دیے، پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ غیب داں نبی مدینے کے کسی گلی میں نہیں جاتے ہیں، سیدھے حضرت علی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ علی ٹھہر جاؤ، علی رک جاؤ، علی دروازے پر رک جاؤ۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی اندر جاتے ہیں، اور جانتے ہو علی کو پتا نہیں ہے کہ میرے گھر پہ کیا ہوا، مگر غیب داں نبی کو پتا ہے کہ بیٹا حسین پیدا ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا حسین تشریف لا چکے ہیں۔ غیب داں نبی جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں وہ میری بیٹی فاطمہ لاؤ میرے لختے جگر کو دکھاؤ۔ حضرت مولا علی دروازے پر ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے جب اس منظر کو دیکھا کہ غیب داں نبی بغیر بتائے ہوئے چلے گئے، چلو تلاش کیا جائے آخر اللہ کے نبی کہاں گئے، پتہ لگاتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ علی دروازے پر ہیں۔ اے علی نبی کہاں گئے؟ کہا میرے آقا میرے گھر کے اندر ہے، مجھے دروازے پر روک دیا ہے۔ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لختے جگر کو لیتے ہیں، آقا حسین کو لیتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں، گلے مبارک کو چومتے ہیں، لب و رخسار کو چومتے ہیں۔ میرے پیارے آقا پیار کرتے ہیں۔ رب مدینے
کے اندر ہر طرف شہرت ہو جاتی ہے. علی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے عورت میری بیوی سے کہ بطن مبارک سے بیٹا پیدا ہوا ہے. اسی لیے آقا کریم گئے ہیں گھر کے اندر, ہم کو دروازے پر کھڑا کر دیا ہے. اے میرے آقا حسین کے دیوانوں, ادھر مدینے والے خوشیاں منا رہے ہیں. آقا حسین دنیا میں آئے ہیں, آقا حسین دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اے میرے پیارے آقا کریم کے دیوانوں, ادھر جبریل امی عرض کرتے ہیں اے پالنہار, آپ کے نبی کے نواسا پیدا ہو چکا ہے. اے مولا حکم دے دے, ہم زمین پر جانا چاہتے ہیں اور تیرے نبی کے نواسے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. رب نے ارشاد فرمایا او جبریل تم اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. تب تک اور فرشتوں نے عرض کیا اے پالنہار, ہم بھی جاتے ہیں تیرے نبی کے نواسے کی زیارت کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ جاؤ زمین پر اتر جاؤ اور میرے نبی کے نواسے کی زیارت کر لو. حضرت جبریل ابھی 70,000 فرشتوں کو لے کے چلتے ہیں, اور وہ 70,000 فرشتے کون, جو ایک ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے اور تھے. پوری فوج چلتی ہے فرشتوں کی, آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے بے قرار ہے. لیکن جب پہلے آسمان پر فرشتے آتے ہیں, کیا دیکھا, ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے پہلے آسمان پر, جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں, جس کے دونوں پیر کٹے ہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے اے جبریل کہاں جا رہے ہو, یہ فرشتوں کی بارات لے کے کہاں جا رہے ہو. جبریل امین نے ارشاد فرمایا اے فرشتے تجھے پتا نہیں, آقا کریم کے گھر پیارا نواسا پیدا ہو چکا ہے. ہم سب اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ہم سب اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے جبریل دیکھو میرے پیر نہیں ہے, میرے ہاتھ نہیں ہے, مجھے بھی فرشتوں کے سہارے لے چلو, میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جبریل امین نے فرشتوں کو حکم دیا, فرشتے اس لولے اور لنگڑے فرشتے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں زمین کے اوپر. سب آقا کریم کے گھر, آقا کریم کے سامنے نیت باندھ کر کے سارے فرشتے کھڑے ہیں. مولائے کائنات ابھی دروازے پر کھڑے ہیں, تمام صحابہ کرام دروازے پر ہیں, مگر فرشتوں کی بارات لے کر حضرت جبریل امی پہنچ جاتے ہیں. آقا کریم کے قدم کو چوما. میرے پیارے آقا نے پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا, یہ فرشتوں کی بارات لے کے آنے کی وجہ کیا ہے. اے میرے پیارے آقا یہ سب فرشتے آپ کے نواسے کی زیارت کرنے آئے ہیں, آپ کے لخت جگر کو دیکھنے آئے ہیں, فاطمہ الزہرا کے جگر پارے کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. سب فرشتوں نے مبارکبادیاں دی, سب فرشتوں نے تعریف و توصیف کی. میرے آقا کی نگاہ اس فرشتے کے اوپر پڑتی ہے جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر نہیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی اس فرشتے کے قریب ہوتے ہیں, وہ فرشتہ میرے آقا کے قدموں پہ گر گیا. اے میرے پیارے آقا آج آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, آپ کے بیٹے کا صدقہ لٹایا جا رہا ہے. اے میرے آقا آپ دعا کر دیں تاکہ میرے ہاتھ اور پیر دونوں صحیح ہو جائیں. اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا اے فرشتے تیرے ساتھ ایسا کیا حال ہوا. وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی میں پہلے آسمان پر تھا, ایک دن زمین پر میں نے دیکھا تو ایک آدمی ایسا تھا جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر نہیں تھے. میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا اے مولا اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے, اس کی زندگی سے بہتر تو اس کو مر جانا ٹھیک ہے. یہ بات میں نے کہی, یہی بات رب کو ناگوار گزر جاتی ہے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے میرے ہاتھ اور پیر کو کٹوا لیا. اے میرے پیارے آقا حسین کے غلاموں غور کرو, پتہ چلا اگر کوئی آدمی ایک آنکھ کا کانا ہو تو ہم اس کو کانا نہ کہیں, کوئی ایک پیر کا لنگڑا ہو تو ہم اس کو برا نہ کہیں, کوئی کسی طریقے سے پریشان ہو تو اس کا مذاق ہم نہ اڑائیں, اس کی جو ہے ہم توہین نہ کریں, اس کا مذاق ہم نہ اڑائیں. کیونکہ پتہ نہیں جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں, جس میں ہم جو ہے انگشت نمائی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے رب کا پیارا ہو سکتا ہے رب کا محبوب ہو سکتا ہے رب کا چاہنے والا ہو, پتہ نہیں رب کو ناگوار نہ گزر جائے. جب فرشتے نے اس طریقے سے کہا تو اللہ نے اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر کو کٹوا دیا. وہ میرے آقا کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھتا ہے. اے میرے پیارے آقا کریم آپ کا نواسا دنیا میں آیا ہے, آپ اپنے حسین کے صدقے سے میرے لیے دعا کر دے تاکہ رب تعالیٰ میرے دونوں ہاتھ پیر کو صحیح سلامت کر دے. اللہ کے پیارے نبی دعا نہیں کرتے ہیں, اللہ کے نبی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں, بلکہ سیدھے خاتون جنت کے کمرے کے اندر جاتے ہیں اور ہمارے تمہارے آقا حسین کو لے کے آتے ہیں. پہلے بول دیجئے سبحان اللہ. غیب داں نبی آقا حسین کو لے کے آتے
ہیں, ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا, آقا حسین دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. غیب دان نبی آقا حسین کو لے کر کے آتے ہیں, اور میرے آقا حسین جس کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اس کپڑے کا ہوا اللہ کے نبی نے فرشتوں کو دیا. قسم ہے خدا وحدہ لا شریک کی, آقا حسین کے جسم سے لگا ہوا کپڑا, اس کا ہوا جب اس فرشتے کو لگتا ہے رب تعالیٰ اس کے ہاتھ پیر دونوں واپس کر دیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت والماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے تمہارے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم سے جو کپڑا ٹچ ہو جائے اس کپڑے میں شفا پیدا ہو جاتی ہے. اے میرے پیارے آقا, اب وہ فرشتہ خوش ہو گیا, خوشی میں جھومنے لگا, خوشی میں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے نواسے کی تعریف و توصیف کرنے لگا. اس کے بعد وہ فرشتہ بے تحاشا رونے لگا. جبریل سے اللہ کے نبی نے پوچھا, اے جبریل یہ بتا, اس فرشتے کے ہاتھ پیر درست ہو گئے, اسے تو خوشیاں منانا چاہیے, اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے پیارے نبی آپ خود ہی پوچھ لے کہ رونے کی وجہ کیا ہے. اس فرشتے سے جب غیب دان نبی پوچھتے ہیں نا, وہ فرشتہ آقا کے قدموں پہ گرتا ہے اور رو کر کے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی, جس بچے کی پیدائش پر مدینہ والے خوشیاں منا رہے ہیں, جس بچے کی ولادت پر آسمان کے فرشتے زیارت کے لیے آ رہے ہیں, مبارکبادیاں دینے آ رہے ہیں, اے میرے پیارے آقا آپ کے امت کے کچھ شریر انسان آپ کے پیارے حسین کو قتل کر دیں گے, آپ کے پیارے حسین کو شہید کر دیں گے. ادھر میرے آقا خوشی منا رہے تھے کہ میرے گھر نواسا پیدا ہوا ہے. جب شہادت کی خبر سنتے ہیں غیب دان نبی ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتہ تو کیسی بات کرتا ہے. تب تک جبریل امی آئے, ہاں میرے آقا یہ فرشتہ بالکل سچ کہہ رہا ہے, کیونکہ اللہ نے اس فرشتے کو اسی لیے پیدا ہی کیا ہے کہ جب آپ کا نواسا کرب و بلا کے تپتے ہوئے میدان میں اسلام کے نام پر قربان ہو جائے تو اللہ نے اس فرشتے کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ پوری زندگی اپنے پروں سے آقا حسین کے مزار پر جھاڑو دے اور اپنے پروں سے پنکھا جھلتا رہے. اللہ نے اس کو اسی لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے جبریل میرا پیارا حسین کہاں شہید ہوگا؟ جبریل امی پرواز کرتے ہیں, وقت تھوڑی ہی دیر کے بعد جبریل امی مٹی لے کر کے آتے ہیں. اے اللہ کے پیارے نبی یہ کرب و بلا کی مٹی ہے, اس مٹی کو آپ حفاظت سے رکھ لے, جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا آپ کا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے. کربلا کی مٹی لا کر آقا حسین آقا کریم کو جبریل دیتے ہیں. غیب دان نبی فوراً حضرت ام سلمہ کو بلایا. اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں, حضرت ام سلمہ عمر دراز عورت تھی, سب سے چھوٹی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. آقا کریم کو حضرت عائشہ کو مٹی دینی چاہیے کہ کربلا تک یہ زندہ رہیں گی, لیکن نہیں, غیب دان نبی سے کوئی بات چھپی نہیں. اللہ کے پیارے نبی کو یہ پتا تھا کہ جس وقت ارض کربلا نمودار ہوگا, جس وقت کرب و بلا کا منظر آئے گا, اس وقت میں بھی دنیا میں باحیات نہ رہوں گا, عائشہ بھی دنیا میں زندہ نہ رہیں گی. نبی کو معلوم تھا اس ٹائم جو زندہ ہو رہے گی وہ ام سلمہ ہے. مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ. ارے یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے, جبکہ اللہ کے پیارے نبی کی سب سے چھوٹی بیوی حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں, ام سلمہ بیان کرتی ہیں ہم غلاموں کی اماں کہتی ہیں کہ جس دن آقا حسین کربلا میں شہید ہوئے اس دن مدینے میں یہ مٹی خون بن گئی تھی. اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں, دیکھو پیارے آقا حسن اور حسین سے کس طریقے سے فرشتے مبارکبادیاں دے رہے ہیں, کس طریقے سے مدینے والے پیار کرتے ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ جب میرے پیارے آقا حسین کے ابا مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے روپوش ہو جاتے ہیں, اس کے بعد خلافت حضرت امام حسن کو ملتی ہے. عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, عبد الرحمن بن ابی بکر اور تمام صحابہ کرام نے مشورہ کر کے آقا حسن کو خلافت کی کرسی پر بٹھایا. میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں, آج ہم آقا حسین سے محبت کرتے ہیں, دل و جان سے آپ کو چاہتے ہیں, دل و جان سے آپ سے محبت کرتے ہیں. قسم خدا وحدہ لا شریک کے پیاروں, اگر آقا حسین کی محبت میں ہمارے آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا اور اگر رب نے
اسے منظور کر لیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہمارا آخرت بھی سنور جائے گا۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، آقا حسین سے محبت کرنے والوں، ہم لوگ روتے ہیں کبھی بیوی کی جدائی میں، کبھی بچے کے غم میں، کبھی کسی کے غم میں، لیکن آقا حسین کے غم میں، آقا حسین کی محبت میں اگر ایک آنکھ سے آنسو نکل گیا، علی اصغر کی محبت میں اگر آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا تو ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ یہ عبد القادر خان حشمتی کوئی اپنی من گھڑت کہانی نہیں بتاتا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جو ہے تمہیں یمن کا واقعہ سناتا ہوں۔ 2 منٹ کی بات ہے، بات آ گئی ہے تو سنتے چلو، اس کے بعد میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں۔ یمن کے بادشاہ کا جب انتقال ہو گیا اور اس کا لڑکا جس کا نام طیب تھا، جب اس کو نے باغ ڈور سنبھالی، حکومت کی کرسی پر جب وہ بیٹھتا ہے، اس نے بیٹھتے بیٹھتے اعلان کر دیا تھا، اے میرے فوجیوں سب آ جاؤ، سب سامنے آئے۔ اس طیب بادشاہ نے کہا جتنے بوڑھے لوگ ہیں انہیں میری فوج سے نکال دیا جائے، نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے۔ اپنے وزیر کو حکم دیا، بوڑھے جو ہے تمام بوڑھوں کو نکال دیا جاتا ہے، جوانوں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ آقا حسین کے دیوانوں، طیب نے جب نوجوانوں کو بھرتی کیا، وزیر جا کر کے کہتا ہے، اے بادشاہ سلامت، میں نے جوان فوج مقرر کر لی ہے، سب فوجوں کو میں نے اکٹھا کر لیا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہو تو چل کر کے دیکھ لو۔ طیب آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے نوجوان فوجوں کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ ڈالتا ہے، حضرت اور طیب کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ طیب رونے لگا، وزیر دوڑ کر کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اے بادشاہ سلامت، آپ تو بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہیں، آپ اپنی فوج دیکھ کر کے رونے لگے، آپ اپنی فوج دیکھ کر کے گھبرا گئے، آپ اپنی فوج دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ طیب روتے روتے کہتا ہے، اے میرے وزیر، میں اپنی فوج کو دیکھ کر کے گھبرایا نہیں، میں اپنی فوج کو دیکھ کر کے ڈرا نہیں، میں اپنی فوج کو دیکھ کر کے پریشان نہیں ہوا، لیکن جب اپنے فوج کو میں نے دیکھا تو کربلا کا اصغر مجھے یاد آ گیا۔ سبحان اللہ، کہا جب میں نے اپنی نوجوان فوج کو دیکھا تو جو ہے معصوم علی اصغر یاد آ گیا، جوان قاسم یاد آ گئے، حضرت عباس علمبردار آ گئے، امام الشہداء حضرت امام حسین یاد آ گئے۔ وزیر نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ بادشاہ طیب نے کہا تھا، قسم ہے خدا تعالیٰ کی، جس وقت کربلا کا واقعہ رونما ہوا، کاش اس وقت میرے ساتھ یہ فوج ہوتی تو میں آقا حسین کی طرف سے لڑنے کے لیے کربلا چلا جاتا۔ سبحان اللہ، اس طریقے سے وہ طیب کہتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد 7 سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ طیب مر جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور قبر کے اندر اس کے عزیز و اقارب سلا کر کے چلے آتے ہیں تو جانتے ہو اسی وزیر نے خواب میں دیکھا، طیب بادشاہ کو دیکھا، کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ تم تو جنت میں ٹہل رہے ہو، جنت کے باغات میں گھوم رہے ہو، جنت کے تازے تازے میوے اور پھل کھا رہے ہو، تمہارے عمل تو اتنے اچھے نہ تھے، تمہاری نیکیاں تو اتنی اچھی نہ تھی، تم اتنے نماز روزے کے پابند تو نہ تھے، اللہ نے تمہیں جنت کیسے دے دیا؟ تو طیب بتاتا ہے اپنے وزیر خاص کو، اے میرے پیارے وزیر بتاؤں رب نے مجھے جنت کیوں دے دیا، رب نے مجھے جنت کیوں عطا کی؟ کہا کیوں عطا کی؟ کہا سنو یاد کر، جب وہ دن جس دن میں نے کہا تھا کہ نوجوان فوجوں کو اکٹھا کرو اور میں گیا تھا فوجوں کو دیکھنے کے لیے تو آقا حسین کے بچوں کو یاد کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس آنسو کی برکت سے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ اور اے میرے وزیر، جب قبر کے اندر لوگ سلا کر کے مجھے چلے آئے، جب منکر نکیر آتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں میں رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں خاموش رہا، پھر فرشتوں نے کہا بولنا، میں رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں خاموش رہا، کچھ بول نہ سکا اور حیران و پریشان ہو گیا کہ اتنے میں میں نے کیا دیکھا، ایک اللہ کا نیک بندہ سفید جو ہے ہرا امامہ سر پہ باندھے ہوئے آتے ہیں اور فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، یہ میرا دیوانہ ہے، اسے تنگ مت کرو، جو تمہیں پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو۔ جب اس نوجوان نے اس طریقے سے کہا، سوال کا جواب فرشتوں نے لے لیا تو میں نے اس آقا کریم کے دامن کو پکڑا، آپ کون ہیں جس نے مجھ پر اتنا رحم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے طیب دیکھ، میں کوئی اور نہیں بلکہ کربلا والا ہوں۔ سبحان اللہ، میں کربلا والا امام حسین ہوں، تو نے میرے بچوں کی پیاس کو یاد کر کے آنکھ سے آنسو بہائے تھے، یہ ادا مجھے بہت پسند آئی، میں کربلا میں جو ہے قبر کے اندر تجھے بچانے کے لیے آ گیا۔ اے وزیر، یہی وجہ ہے جو اللہ نے میری ساری غلطیوں کو معاف کر کے، میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے رب نے مجھے جنت عطا کر دیا ہے۔ کیا سمجھ
समझे मेरे भाई कि आका हुसैन की मोहब्बत में अगर एक आंसू हमारे और आपके आंख से निकल गया तो वो रायगा नहीं जाएगा, हो सकता है बख्शिश का जरिया बन जाए। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और दीगर सहाबे कराम ने मशवरा किया कि मौला अली दुनिया से कूच कर गए हैं, खिलाफत का हक इमाम हसन को है। हजरत इमाम हसन को बिठाया जाता है कुर्सी खिलाफत पर। प्यारे आका हसन कौन है? प्यारे आका हसन वो है प्यारो जिन्होंने 25 हज पैदल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक 25 हज मेरे प्यारे आका हसन ने पैदल किया है। लोगों ने पूछा था, ए हसन तुम्हारे पास घोड़े भी हैं, तुम्हारे पास ऊंट भी है, तुम्हारे पास साजो सामान भी है, तुम पैदल हज करने क्यों जाते हो? तो आका हसन ने कहा था, ओ मेरे चाहने वालों, मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के घर का तवाफ करने जा रहा हूँ, मुझे शर्म आती है कि मैं सवारी पे सवार होकर के जाऊँ। पैदल हज प्यारे आका हसन ने 25 हज किया है। एक मर्तबा प्यारे आका हसन और साथ में आपके भाई प्यारे आका हुसैन और हजरत जाफर, ये तीनों हज करने की गरज से जाते हैं, पैदल जा रहे हैं। जिस ऊंट के ऊपर, जिस सवारी के ऊपर खाने पीने का सामान लदा हुआ था, वो सवारी गायब हो जाती है, वो सवारी किसी दूसरी तरफ चली जाती है। आका हसन को भूख लगी, आका हुसैन को भूख लगी, जाफर भी भूखे हैं। उन्होंने कहा जिस पर खाना वगैरह रखा हुआ था, जिस पर खाने पीने का सामान था, वो सवारी किधर चली गई? तलाश किया जाता है, मगर जब वो सवारी ना मिली तो प्यारे आका हसन ने कहा चलो कहीं ना कहीं से खाने पीने का इंतजाम किया जाए। एक झोपड़ी सामने दिखाई पड़ती है। उसके बाद उस झोपड़ी के करीब तीनों लोग पहुंचते हैं, आवाज देते हैं, हाय कोई झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत डंडा टेकते हुए, लाठी टेकते हुए बाहर निकलती है। देखा बड़े हसीन व जमील हैं, नूरानी चेहरा है। कहा कौन हो? कहा हम मुसाफिर हैं, हमारे जो है जिस सवारी पर खाने पीने का सामान था वो सवारी कहीं गायब हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत वलमा अहले सुन्नत, हुसैन का दामन, गाजी सरकार का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका हसन ने कहा ए माई, हम लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, वतन से बेवतन हैं, खाना खिला दो। वो बूढ़ी औरत कहती है आओ आओ मेरी झोपड़ी के अंदर आ जाओ। कहा माई अगर दूध हो तो दूध पिला दो। दूध पिलाती है वो बूढ़ी औरत। उसके बाद कहा ए बच्चों तुम परेशान ना हो, हमारे बकरी का बच्चा है, इसको ज़बा करो, मैं खाना तैयार करती हूँ। खूब मोहब्बत से उस औरत ने खिलाया। कुछ दिनों के बाद जो है वो औरत का शौहर जब शाम को आया तो उसने बताया कि मेरे घर पे 3 मुसाफिर आए थे, मैंने उनकी बड़ी खिदमत की। वो बूढ़ा गुस्सा होता है फिर शांत हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद गरीबी के आलम में ये बुढ़ा और बुढ़ी दोनों परेशान हो जाते हैं। गरीबी के आलम में ये आकर के मदीना पहुंचते हैं और ऊंटों की रेड़ी बीन बीन करके उसको बेचते तो अपना पेट पालते थे। एक दिन प्यारे आका हसन की निगाह उस बूढ़ी औरत पे पड़ जाती है। कितने सखी हैं प्यारे आका हसन। प्यारे आका हसन की निगाह जब उस बूढ़ी औरत पे पड़ी, वो करीब जाते हैं, माई सलाम अलैकुम। उसने सलाम का जवाब दिया। कहा माई मुझे पहचानती हो? कहा बेटा नहीं पहचानती, बेटा कमजोर हूँ, कम दिखाई पड़ता है। आका हसन ने कहा याद करो वो दिन कि हम 3 लोग थे और भूख को प्यास से परेशान थे, हज करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में आपने दूध पिलाया था, खाना खिलाया था, बकरी का बच्चा ज़बा कर दिया था। कहा अच्छा बेटा तुम वही हो हसन? कहा माई मैं हसन हूँ। कहा ठीक है मैं पहचान गई। कहा माई क्या मामला है, यहाँ क्यों आई हो? कहा बेटा बड़ी गरीबी के आलम में जिंदगी बसर कर रही हूँ और ऊंट की रेड़ियों को बीन करके इसको बेच करके गुजारा कर रही हूँ।
आका हसन उस बूढ़ी औरत को अपने घर लेकर के जाते हैं और जाकर के खूब खिदमत किया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद 1000 नकद रुपया और 1000 बकरी दे करके रुखसत किया। सुभान अल्लाह, कितने सखी हैं आका हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब प्यारे आका हसन ने कहा, ए माई, हुसैन का मकान वो है, मेरे भैया हुसैन के दरवाजे पर चले जाओ। प्यारे आका हुसैन के दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत पहुंचती है। आका हुसैन ने देखते ही पहचान लिया, बड़ी खिदमत की, अपने बराबर बिठाया, बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, खाना वगैरह खिलाया। कहा भैया हसन ने कुछ नजराना दिया? कहा हाँ, हसन ने 1000 रुपया और 1000 बकरी दी है। कहा तो माई लो, मेरी तरफ से भी 1000 नजराना और 1000 बकरी लेकर के जाओ। 2000 रुपये की मालिका और 2000 बकरियों की मालिका वो बूढ़ी औरत, वो गरीब औरत हो जाती है। फिर आका हुसैन ने कहा, वो सामने जाफर का मकान है, उनके दरवाजे पर भी चले जाओ, वो भी तुम्हारे घर मेहमान बन करके रहे थे। हजरत जाफर के घर जब वो बूढ़ी औरत पहुंचती है, जाफर ने भी पहचान लिया, बड़ी खिदमत की, बड़ी मोहब्बत से पेश आए और कहा प्यारे आका हसन और प्यारे आका हुसैन ने क्या दिया? कहा 1000 रुपया, 1000 बकरी दी है। प्यारे जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2000 रुपया और 2000 बकरियां दी। देखो क्या सखी घराना है। एक टाइम खाना खाया तो हजरत इमाम हसन भी मदद कर रहे हैं, इमाम हुसैन भी मदद कर रहे हैं, हजरत जाफर तैयार भी मदद कर रहे हैं। वो गरीब औरत जो ऊंट की रेड़ियों को बीन करके गुजारा करती थी, अब 4000 दिनार की मालिका हो गई और 4000 बकरियों की मालिका हो जाती है। ये वो प्यारे आका हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहने का मतलब ये है, आपको कुर्सी खिलाफत पर बिठा दिया जाता है, प्यारे आका हसन बैठते हैं और हुकूमत की बागडोर को संभालते हैं। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवारों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि कुछ खारजी किस्म के लोग थे जो न मौला अली को मानते हैं, न हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते थे। उन खारजियों ने चाल चली, क्या चाल चली? किसी तरीके से अली के बेटा हसन को भी शहीद कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम हसन के मारने की साजिश बनाई जाती है और आपकी बुराई लोग करने लगे, आपकी मुखालफत लोग करने लगे। प्यारे आका हसन के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने पहले ही निशानदेही किया था और इरशाद फरमाया था कि हसन मेरा वो संजीदा बच्चा है जो 2 गिरोहों में सुलह करा देगा। हजरत आका हसन ने जब देखा कि मेरी लोग बुराई कर रहे हैं, लगता है मदीने में खून बह जाएगा, क्योंकि कुछ आका हुसैन की कुछ आका हसन और हुसैन की तरफ भी थे लोग और कुछ जो है खारजी किस्म के उकसाने के चक्कर में लगे थे, बुराई और तौहीन करने लगे। यहाँ तक कि आका हुसैन ने देखा कि जब सहाबे कराम में झगड़ा हो जाएगा, सहाबे कराम में जंग हो जाएगी, मदीने में मेरे नाना के मदीने में खून बहाना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने फौरन कागज लिया और कलम लिया, इस्तीफा लिखा, हजरत अमीर मुआविया को बुलाया और कहा ए अमीर मुआविया, लो मैं खिलाफत की कुर्सी को छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी खिलाफत आपको सौंपता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना ए अमीर मुआविया, खिलाफत मेरे घर की है, खिलाफत मेरे घर की है। ए अमीर मुआविया, मेरा भाई अभी छोटा है मुझसे, जब आपको मैं इसलिए खिलाफत दे रहा हूं, इसलिए आपको हाकिम बना रहा हूं कि जब मेरा भाई कुछ दानिश्वर हो जाएगा तो मेरे भैया हुसैन को खिलाफत मिलनी चाहिए। अमीर मुआविया ने कहा ठीक है। फिर आका हसन ने कहा सुनो, एक शर्त और है। कहा वो शर्त क्या है? कहा मेरे अब्बा जी ने जो लगान मुकर्रर की थी उसे घटाना बढ़ाना नहीं, और तीसरी शर्त यह है कि जब खाने काबा और मदीनतुर रसूल में हाजी लोग आए तो उनके साथ रियायत करना होगा, जैसे मेरे अब्बा रियायत करते थे, जैसे मैं लोगों से मोहब्बत से पेश आता था। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारी शर्तें मंजूर कर ली। सारी शर्तों के साथ हजरत इमाम हसन ने अपना बागडोर सब अमीर मुआविया के हाथ में सौंप देते हैं। अब खारजियों को और मौका मिल जाता है, खारजी मंसूबा बनाते हैं किसी तरीके से इमाम हसन को शहीद किया जाए। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, पहली मर्तबा
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہد میں زہر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہد میں زہر دیا جاتا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کیونکہ حضرت خاتون جنت کا بھی وصال سماعت فرمانا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کرسی خلافت پر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد کیا کار انجام دیتے ہیں، تھوڑی سی جھلک اس کو بھی دکھا دینا چاہتا ہوں کیونکہ کل زیادہ سے زیادہ بیان کرنا ہے۔ اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے پہلی مرتبہ امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو ان خارجیوں نے، ان ظالموں نے شہد میں زہر دیا۔ آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں، کچھ کم پڑھے لکھے مولوی بھی کہہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آقا حسن کو زہر ان کی بیوی نے دیا تھا۔ نہیں میرا بھائی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آقا حسن کی بیوی جو تھی وہ آقا حسن کی بیوی کے ساتھ جو نکاح، آقا حسن کے ساتھ جو نکاح کر لیتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت قسمت والی وہ عورت سمجھتی تھی۔ یہ غلط مشہور ہے کہ آقا حسن کی بیوی نے، جن کا نام جودہ بنت اشعث ہے، ان پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے زہر دیا۔ یہ علماء کی موجودگی میں منبر رسول پر یہ عبد القادر خان حشمتی تم کو بتا کر کے جا رہا ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ کسی کتابوں میں اس کا ثبوت نہیں ملے گا۔ ارے جب پیارے آقا حسن نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے زہر دیا ہے تو ہم اور آپ ان کی بیوی پر الزام لگانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ حضرت پیارے آقا حسن کو پہلی بار شہد میں زہر دیا جاتا ہے، آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، آپ کی بے چینی بڑھتی ہے، آپ بھاگتے ہوئے آقا کریم کی مزار پر پہنچتے ہیں۔ اپنے نانا کے مزار پر دیوانہ وار گر گئے اور لپٹ کر کے رونے لگے، اپنے منہ کو آقا کے مزار سے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ کے نبی کے کرم سے زہر کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دوسری مرتبہ آپ کو کھجوروں میں زہر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ بھیا حسین کو پکارتے ہیں، بھیا حسین کسی نے مجھے زہر دے دیا ہے۔ آقا حسین بازو کو تھام کر کے نانا کے مزار پر پہنچتے ہیں، رو رو کر کے پیارے آقا حسن دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے، نبی کے فضل و کرم سے پھر آپ کے جسم سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی حضرت پیارے آقا حسن کو زہر دیا گیا، چوتھی مرتبہ بھی زہر دیا گیا، پانچویں بار پیارے آقا حسن کو بھی زہر دیا، مگر پانچویں بار جو زہر دیا گیا وہ کوئی زہر نہیں تھا بلکہ ہیرے کی کنی تھی جو آپ کی سراہی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اے میرے پیارے آقا حسن اور حسین کے ماننے والوں، ہیرے کی کنی آج پیس کر کے اور اس میں سراہی کے اندر ڈال دیا تھا ظالموں نے۔ اے میرے پیارے آقا حسن اور حسین کے دیوانوں، اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے پیارے آقا حسن نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ میری پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہے۔ آپ مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں سے بتایا آپ نے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے، بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ لیکن سعید ابن مضرب بتاتے ہیں، اے پیارے آقا حسن، اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے تو آپ کی زندگی چند روز ہے، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ دنیا سے کوچ کرم فرمانے والے ہیں۔ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات سو رہے تھے، انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم موجود ہیں، اور میری نانی حضرت خطیۃ الکبریٰ بھی موجود ہے، میرے ابا مولائے کائنات بھی موجود ہے، اماں فاطمۃ الزہرا بھی موجود ہے، اور میرے آقا کے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا حسن آجا اور اپنے نانا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پی لے۔ جب اپنے نانی کو، جب اپنے نانا کو، جب اپنے اماں کو، جب اپنے ابا کو پیارے آقا حسن دیکھتے ہیں، چونک کر کے اٹھ جاتے ہیں، نیند کھل جاتی ہے۔ فوراً بلایا اپنے پیاری بہن زینب کو، بہن زینب ادھر آؤ۔ حضرت زینب پہنچتی ہیں، بھیا حسن کیا بات ہے؟ بھیا حسن کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹھو میرے پاس، میں نے ابھی ابا کو دیکھا ہے، میں نے ابھی اپنی امی جان کو دیکھا ہے، میں نے نانا اور نانی کو دیکھا ہے، میرے نانا کے ہاتھوں میں حوض کوثر کا پانی تھا۔ کہا بیٹا حسن آجا، اپنے نانا کے ہاتھ سے پانی پی لے، ہم نے ابھی ماں باپ اور نانا نانی کی زیارت کی ہے۔ بہن ایسا کرو نا، ذرا ایک لوٹا پانی لے کر کے آؤ، میں تازہ وضو کرنا چاہتا ہوں، وضو کر کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پانی لینے کی غرض سے چلی جاتی ہیں، تب تک پیارے آقا حسن کو پیاس تیز لگی ہے، وضو کے لیے پانی لینے حضرت زینب جاتی ہیں، اور ان کے کمرے میں جو سراہی رکھی تھی، پیارے آقا حسن نے سوچا جب تک میری بہن پانی لے کر کے آ رہی ہے
لاؤ सुराही सी पानी लेकर के प्यास बुझा लूं। हजरत प्यारे आका हसन सुराही से प्याले में पानी निकालते हैं और जैसे उस पानी को पीते हैं, कसम है खुदा ताला की, किताबों में लिखा हुआ है कि प्यारे आका हसन ने जैसे वो पानी पिया, आपका हलक छीलता हुआ अंदर तक जाता है वो पानी जिसमें जहर मिला हुआ था। प्यारे आका हसन दर्द से बेचैन हो जाते हैं, चीख करके पुकारते हैं, ओ बहन ज़ैनब। हजरत ज़ैनब दौड़ करके आती है। तब तक प्यारे आका हसन बहुत परेशान हो जाते हैं। प्यारी ज़ैनब ने आवाज दिया, ओ भैया हुसैन आ जाओ, भाईजान की तबीयत खराब है। प्यारे आका हुसैन आए और आकर के अपने भाई हसन को अपने गोद में बिठाते हैं। जरा वो मंजर याद करो प्यारो, कितनी मोहब्बत दोनों भाइयों में है। और आज हम और आप किस तरीके से हैं कि एक भाई दूसरे भाई को मारने की कोशिश करता है। एक भाई अगर तरक्की कर रहा है तो दूसरा भाई जला भुना मरा जा रहा है। लेकिन प्यारे आका हसन को देखो, प्यारे आका हुसैन को देखो। प्यारे आका हुसैन अपने बड़े भाई के सर को गोद में रखे हुए और अपने आस्तीन से अपने भाईजान के चेहरे को साफ करते हैं। भाईजान क्या हुआ, भाईजान क्यों इतना परेशान हो? कहा भैया हुसैन, इस सुराही के अंदर जहर है, किसी ने बहुत जहरील बहुत खतरनाक जहर डाला है। जैसे मैंने पानी पिया मेरे जिस्म के अंदर दर्द पैदा हो गया, लगता है कलेजा कट गया। इतना कह ही रहे थे कि हजरत इमाम हसन को कै आना शुरू हो जाता है, जिसे हम और अपनी जबान में उल्टी और पलटी कहते हैं। प्यारे आका हसन से कै जारी हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब प्यारे आका हसन को कै होना शुरू होता है, कलेजा टुकड़े टुकड़े होकर मुंह से बाहर निकलता है। कौन भाई है प्यारो जो अपने भाई के कलेजे के टुकड़े को इस तरह देख करके सब्र करे? लेकिन प्यारे आका हसन हुसैन हैं जो अपने भाई जान की इस हाल को देख करके भी सब्र कर रहे हैं। प्यारे आका हुसैन को जलाल आया, कहा भाईजान बताओ किसने आपको जहर दिया है? कहा तुम उसके साथ क्या सलूक करोगे? प्यारे आका हुसैन ने कहा अगर आप बता दे जिसने आपको जहर दिया है मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। प्यारे आका हसन ने कहा था उसी समय, ए भैया हुसैन, अगर जिस पर मुझे शक है अगर मैंने नाम बताया और काश वो न हुई तो मैं खुदा और रसूल की बारगाह का मुजरिम हो जाऊंगा। मुझे ये पता नहीं किसने जहर दिया है। अब मैं उन मौलवियों से कहूंगा, उन जाहिलों से कहूंगा जो कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन की बीबी ने जहर दिया था, और जब भैया हसन ने बताया नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला? प्यारे आका हसन ने नहीं बताया और कहा भैया हुसैन सब्र करना। ए भैया हुसैन, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं दुनिया से कूच करने वाला हूँ। मेरे बेटे कासिम का ख्याल रखना, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। मेरे बाद तुम ही उनके वाली हो, तुम ही उनके वारिस हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरीके से दोनों भाइयों में बातें होती है। हजरत इमाम हुसैन के आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बहने लगा, रोने लगे, चीखने लगे। प्यारे आका हसन ने फरमाया भैया रोना मत, आंखों से आंसू मत बहाना। नाना जान ने हमें सब्र की तलकीन की है। नाना जान ने फरमाया है कोई भी मुसीबत आए सब्र करना चाहिए। और ये भैया हसन तुमने तो कुरान की तिलावत की है, मैंने भी कुरान पढ़ा है। रब इरशाद फरमाता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मगर ये मेरा भैया हुसैन, मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले पहले एक बात कह रहा हूँ। कहा वो कौन सी बात? कहा मेरी नानी हजरत आयशा के पास जाना और हजरत आयशा से कहना कि भाई हसन आका के पहलू में दफन होना चाहता है, आका के कदमों में दफन होना चाहता है। अगर अम्मा आयशा इजाजत दे तो मेरी मजार वहां बनाना, मगर भैया अगर मदीने वालों को एतराज हो तो मेरी मजार, मेरी कब्र हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत वलमा अहले सुन्नत, हुसैन का दामन, गाजी सरकार का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैका सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे आका हसन ने इरशाद फरमाया भैया हुसैन नानी से इजाज़त लेना, नानी अगर इजाज़त दे दे तो नबी के पहलू में दफन करना, और अगर मदीने वालों को एतराज़ हो तो अम्मा के कदमों में दफन कर देना जन्नतुल बकी में। प्यारे आका हुसैन की गोद में प्यारे भैया हसन दुनिया से कूच कर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि
इलैहि राजिऊन। ذرا اس منظر کو نگاہوں کے سامنے کرو پیارو۔ اے بھولا مسلمان، جس وقت بھائی کی گود میں ایک بھائی کی جان گئی ہوگی، اس وقت آقا حسین کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اس وقت آقا حسین کا دل کتنا لرزہ ہوگا، اس وقت آقا حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پیارے آقا حسین جنازے کو لے کر آقا کریم کے روضے کے پاس آتے ہیں، تب تک انہی خارجیوں نے بوال کر دیا، کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا۔ بھیا حسن جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا اگر کسی کو اعتراض ہو تو جنت البقیع میں میری قبر ماں کے پہلو میں بنا دینا۔ حضرت امام حسین امام حسن کے جنازے کو لے کر کے جنت البقیع پہنچتے ہیں اور خاتون جنت کے قدموں میں آپ کی مزار بنا دی جاتی ہے۔ پیارے آقا حسن دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا حسن اور پیارے آقا حسین کے دیوانوں، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ مولائے کائنات کے بیٹے ہیں، خاتون جنت کے بیٹے ہیں۔ کون خاتون جنت؟ وہ خاتون جنت جن کے پردے کا عالم یہ تھا کہ آسمان نے بھی آپ کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا تھا، آسمان نے بھی سر کے بالوں کو نہیں دیکھا تھا۔ یہی پیارے آقا حسن سے مدینہ والوں نے پوچھا تھا، اے حسن یہ بتاؤ تمہاری اماں بہت پردے میں رہتی ہیں، تمہاری ماں بہت پردے کا اہتمام کرتی ہیں؟ تو پیارے آقا حسن نے کہا تھا قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی، اے میری ماں بہنوں کان کھول کر کے سنو، تم فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہو، فاطمہ کی کنیز ہو اور پیارے آقا کریم سے محبت کرنے والی ہو، خاتون جنت کی دلاری ہو، خاتون جنت کی پیاری ہو۔ خاتون جنت کس طریقے سے پردہ کر رہی ہے؟ حضرت آقا حسن نے کہا اے مدینے والو قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی، میں ان کا بیٹا ہوں بیٹا۔ 9 مہینے میری ماں نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد مجھے پیدا کیا، میں دنیا میں آیا، 2 سال تک میں نے شریعت کے مطابق ماں کے دودھ پیا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ مگر قسم ہے خدائے تعالیٰ کی جب سے میں عقل مند ہوا، ہوشیار ہوا، میں ان کا بیٹا تو ضرور ہوں لیکن میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ خاتون جنت مولائے کائنات کی بیوی ہے، یہی وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کی عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ جب آپ نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی، ایک سجدہ آپ کا پورا نہیں ہوتا تھا اور رات ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن خاتون جنت نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، پاک پروردگار عالم یہ کیا چھوٹی چھوٹی رات بنا رکھا ہے، مولا ایک سجدہ فاطمہ ادا نہیں کر پاتی کہ مؤذن حضرت بلال کے آواز میرے کانوں میں آنے لگتی ہے، اے مولا کوئی ایسی لمبی رات بنا دے جو فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر لے۔ یہ وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے کتنا پیار ہے۔ ایک دن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آج اسلام کے نام پر 10 روپیہ مانگا جائے تو ہم اور آپ بغلے جھانکنے لگتے ہیں، لیکن وارے خاتون جنت اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے بچوں کو گروی رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ آقا حسین کی ماں ہے فاطمہ الزہرا۔ ایک دن مسجد نبوی کے اندر غیب دا نبی تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم موجود ہیں، حضرت مولائے کائنات وہ عثمان غنی وہ دیگر صحابہ کرام موجود ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک مانگنے والا آدمی آیا، ایک سائل آتا ہے اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ ہر مانگنے والی کی مراد کو پوری کرتے ہیں۔ اے میرے آقا میرے گھر 2 بچیاں جوان ہو گئی ہیں، میں غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں کہ میں شادی کر سکوں، اے میرے آقا کچھ انتظام فرما دیجئے۔ میرے آقا کے گھر اس وقت 3 دن ہو گیا تھا، کھانا نہیں پکا تھا، میرے آقا بھوکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر فاروق اعظم بھی موجود ہیں اور مولا علی شیر خدا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر خدا کے گھر بھی 3 دن ہو گیا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن غیب دا کی نگاہ حضرت مولائے کائنات کے چہرے پہ جا کر کے ٹک جاتی ہے۔ مولائے کائنات سمجھ گئے کہ آقا کا اشارہ میری طرف ہے، فوراً کھڑے ہوئے مسجد کے اندر اور اس مانگنے والے کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا چل میں تیری مراد کو پوری کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی اس مانگنے والے کو لے کے گھر گئے، باہر بٹھا دیا، اندر جاتے ہیں، اے خاتون جنت، اے حسن حسین کی اماں تمہارے ابا نے اس مانگنے والے کو بھیجا ہے، اس کی لڑکیاں 2 جوان ہو گئی، یہ شادی کرنا چاہتا ہے مگر غریبی کے باعث اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریبی کے باعث یہ شادی نہیں کر پا رہا ہے۔ کہا تو میں کیا کروں؟ کہا تمہارے ابا نے بھیجا ہے۔ پیارے آقا
कहा हुसैन की माँ बताओ बताओ आखिर तुम्हारी क्या राय है। हजरत खातून जन्नत ने कहा मेरे अब्बा ने भेजा है तो मेरी जान हाजिर है। सुभान अल्लाह, मेरी जान हाजिर है। कहा नहीं, जान से काम नहीं चलेगा, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि मांगने वाले की मुराद भी पूरी हो जाए और तुम्हारे अब्बा यानी मेरे आका की बात रह जाए। प्यारे फातिमा ने इरशाद फरमाया ए मौलाए कायनात, तो इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, इसमें रंजीदा होने की क्या बात है। जाओ जाओ मदीने के गली में चले जाओ, मेरे हसन हुसैन कहीं घर से अभी निकले हैं, उनको बुला करके लाओ। प्यारे आका हसन प्यारे आका हुसैन बच्चे हैं, उस वक्त 6 साल या 7 साल की उम्र है। दोनों बच्चों को मौलाए कायनात लेकर के घर आते हैं। खातून जन्नत ने अपने दोनों बच्चों को प्यार किया, सीने से लगाया, इरशाद फरमाया ए बच्चों देखो जो दरवाजे के बाहर बैठा है वो साइल है, मांगने वाला है, तुम्हारे नाना के पास आया था। ए बच्चों मैं ये चाहती हूँ कि जान जाए तो चली जाए मगर तुम्हारे नाना की बात नहीं जानी चाहिए। बताओ बच्चों तुम्हारी क्या राय है। दोनों बच्चों ने कहा था मेरी अम्मी जान जब मेरे नाना का फरमान है, जब मेरे नाना ने साइल को भेजा है तो हमारी जान अगर आप मांगे तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। खातून जन्नत के कितने प्यारे बच्चे हैं, माँ की हाँ में हाँ मिलाते हैं, माँ की बातों पर हाँ कहते हैं, माँ की बातों पर लब्बैक कहते हैं। माँ ने कहा मेरे लाल हम ये चाहती हैं कि अली के साथ तुम दोनों चांद चले जाओ, मेरे दोनों बच्चों चले जाओ और अली किसी के घर तुम्हें गिरवी रखेंगे, तुम आराम से वहां रहना ताकि तुम्हारे नाना की बात रह जाए। दोनों बच्चों ने माँ के कदम को चूमा, अम्मी जान ठीक है। शेर खुदा के हवाले खातून जन्नत ने अपने बच्चों को कर दिया। औलाद वाले हो प्यारो जरा गौर करना, कौन है जो अपने बच्चों को गिरवी रखे, कौन है जो अपने बच्चों को दिल से जुदा करे, जो कौन है वो जो अपने बच्चों को अपने घर से दूर करे। लेकिन ये खातून जन्नत है, ये फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इन्होंने शेर खुदा को उंगली पकड़ा दिया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं। मौलाए कायनात अपने दोनों जन्नती फूल को लेकर के चल रहे हैं और लेकर के जाने के बाद मदीने में एक यहूदी बड़ा मालदार था, उसके दरवाजे पर मौलाए कायनात पहुंचते हैं। अली शेर खुदा पहुंचते हैं, कहा ए यहूदी घर से बाहर निकल। वो यहूदी बाहर निकला, नीचे से ऊपर देखा, अली तुम तो मुसलमान हो, अली क्यों मेरे दरवाजे पर आए हो। कहा देख मैं जन्नती फूल लेके आया हूँ। कहा क्या मतलब। कहा मैं दोनों हसन और हुसैन को गिरवी रखना चाहता हूँ। कहा अच्छा अच्छा गिरवी रखना चाहते हो, कितने में रखोगे। हजरत मौलाए कायनात ने इशारा किया, इरशाद फरमाया और इशारा किया उस साइल की तरफ, कितने रुपए में तेरे बच्चियों की शादी हो जाएगी। उसने कहा 400 दीनार मुझे मिल जाते तो मेरे बच्चियों की शादी हो जाती। मौलाए कायनात ने कहा 400 दीनार पर मैं अपने बच्चों को गिरवी रख रहा हूँ। उस यहूदी ने कहा अली सोच लो, गौर कर लो, मेरी एक शर्त है। कहा वो शर्त क्या है। कहा मैं 400 दीनार तो दे दूंगा मगर मेरी शर्त यह है कि कल दिन डूबने से पहले पहले अगर तुम मेरे पैसे वापस कर दिए तो बच्चों को तुम्हें दूंगा, अगर कल दिन डूबने के बाद तुम आओगे तो तुम्हारे बच्चे को मैं हजम कर लूंगा, तुम्हारे बच्चों को मैं दूंगा नहीं। मौला अली शेर खुदा थे, किसी बात का डर नहीं था, बेखौफ होकर के उन्होंने हाँ कर दी और कहा ठीक है ला 400 दीनार ला, कल इंशाअल्लाह दिन डूबने से पहले तेरे पैसे वापस करके बच्चों को छुड़ा ले जाऊंगा। अली को पता है कि घर में 3 दिन हो गया फाका कशी चल रही है, फिर भी हजरत अली ने सोचा कुछ भी हो बच्चे मुझे मिले या ना मिले मगर आका की बात खराब नहीं होनी चाहिए, आका की बात टलनी नहीं चाहिए। मौलाए कायनात ने शर्त को मंजूर कर लिया, 400 दीनार लिया और लेने के बाद उस मांगने वाले के हाथ पे रखा और कहा ये बता इतनी में तेरी बच्चियों की शादी हो जाएगी, अगर कुछ कमी हो तो भी फातिमा और मैं मौजूद हूँ। सुभान अल्लाह। उसने कहा नहीं अली इतने पैसों में मेरी बच्चियों की शादी हो जाएगी। शेर खुदा घर आते हैं, फातिमातुज़ ज़हरा ने पूछा ओ मेरे शौहरे नामदार, ए मेरे शौहरे नामदार मेरे बच्चों को कहाँ रख के आए। मौलाए कायनात ने कहा फला यहूदी के घर पे रखा है। ए खातून जन्नत चलते समय उसने एक शर्त लगाई है कि कल दिन डूबने से पहले अगर पैसे लेकर के आओगे तो बच्चों को तुम्हें मिल दूंगा वरना बच्चों को नहीं दूंगा। माँ इतना सुन करके खामोश हो जाती है, लेकिन अली शेर खुदा है, ये जाकर के आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन उधर माँ की ममता मचलती है, माँ की ममता मचल रही है। ए मौला क्या होगा, मेरे बच्चे काफिर के घर पे गिरवी
हुई हैं। मौला अली ने शर्त लगा दी है कि कल दिन डूबने से पहले पैसे वापस करके बच्चों को ले जाऊंगा। ए अल्लाह, कैसे इंतजाम होगा? इस तरीके से मौलाए कायनात की बीबी खातून जन्नत खुदा की बारगाह में दुआ करती है। कौन खातून जन्नत? जिन्हें जन्नती औरतों को सरदार बनाया गया है, जन्नती औरतों के सरदारा हैं आप, हजरत खातून जन्नत। बच्चों की मोहब्बत में इनके आंख से दो आंसू निकल पड़ते हैं। फिर खातून जन्नत सो जाती है। सुबह को जब उठती है खातून जन्नत तो रब का करम देखो, अपना शानदार जानदार ईमानदार धर्म देखो। हजरत मौलाए कायनात के उठने से पहले पहले जब खातून जन्नत उठती है, जो बच्चों की मोहब्बत में दो आंख से आंसू गिरे थे, अल्लाह ताला उन दो आंसुओं को अशरफी बना देता है। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अजमते खातूने जन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खातून जन्नत उन अशरफियों को उठाती हैं और मौलाए कायनात को जाके जगाती हैं। शेरे खुदा उठो। कहा क्या बात है? कहा रब ने फरियाद सुन ली है, लो इन अशरफियों को लेके जाओ, किसी जौहरी के पास जाकर के इसे बेचो, इससे रकम हासिल करो और मेरे लाल को छुड़ा करके लेके आओ। खातून जन्नत की बात सुन करके अली शेरे खुदा मदीने के बाजार में दोनों अशरफियों को जेब में रख करके निकलते हैं। कई जौहरी के पास गए, आपने जो है उसको बेचा और बेचने के बाद और बेचते बेचते इनको काफी टाइम हो जाता है, यहाँ तक कि हजरत मौलाए कायनात ने उन दो अशरफियों को 600 दीनार में बेच देते हैं। 600 दीनार में बेचा। वारे मौलाए कायनात, आजकल का कोई इंसान होता तो उठा करके पैसा रकम जो फादिल मिला था, जो जमा से ज्यादा था, उसे अपने जेब में रख लेता। लेकिन मौलाए कायनात देखो, शेरे खुदा है, इनके घर पे फाका कशी हो रही है, लोग भूखे हैं, फातिमा भूखी है, नौकरानी भी फिजा भी भूखी है, आका हसन आका हुसैन भी 3 दिन हो गए थे खाना नहीं खाया था। हजरत मौलाए कायनात 400 दीनार अपने जेब में रखते हैं, 200 दीनार गरीबों में अल्लाह के नाम पे खैरात कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ये है वो मौलाए कायनात शेरे खुदा। अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए मौला अली जब जाते हैं, बढ़ते हैं यहूदी के घर की तरफ, तब तक दिन डूब चुका था, सूरज डूब चुका था, मगरिब की अजान हो चुकी थी, लोग अपने घर में चिराग और दिया जला चुके थे। मौलाए कायनात को आज जिंदगी में पहली बार बच्चों की मोहब्बत में अली को तेज कदमों में चलते हुए देखा है। सहाबे कराम ने बच्चों की मोहब्बत में तेज कदम उठाते हुए मौला अली जाते हैं, मगर दिन डूब चुका था। मौलाए कायनात यहूदी के मकान पर पहुंचे, आवाज देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा अनल अली, मैं अली हूँ। कहा अली जाओ जाओ, वापस चले जाओ, अब क्या करने आए हो? चिराग जला दिया गया, दिन डूब गया। हमारी तुम्हारी जो शर्त थी ना कि दिन डूबने से पहले अगर पैसे लाओगे तो बच्चों को तुम्हें दिया जाएगा, अब तो दिन डूब चुका है, अब हम तुम्हारे बच्चों को नहीं देंगे, जाओ पैसा लेकर के जाओ। मौलाए कायनात सर झुकाए खड़े हैं, फिर आसमान की तरफ देखा, फिर पूरा पश्चिम की तरफ देखा जिधर सूरज डूबा हुआ था। सूरज की तरफ देख करके शेरे खुदा ने कहा, ए सूरज तू वही है ना कि जब मकामे साहिबा में मेरी नमाज कज़ा हो गई थी तो नबी ने मेरे लिए तुझे वापस कर दिया था। आज नबी तो नहीं है लेकिन नबी का गुलाम अली है। ए सूरज, उस वक्त जब नबी ने तुझे निकाला था तो सूरज तू मुझसे कह रहा था, अली जल्दी से वजू कर लो ताकि डूबने का मौका मिल जाए, अली जल्दी से नमाज पढ़ लो ताकि मुझे छुपने का मौका मिल जाए। ए सूरज तू वही सूरज है ना? आज नबी नहीं बल्कि नबी का गुलाम अली का हुक्म है कि मेरे बच्चों के लिए वापस आ जा। कसम है खुदाए ताला की, जिस वक्त अली ने सूरज को इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज पलट। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। डूबा हुआ सूरज पलट आया, मदीने में कोहराम मच जाता है। यार अभी तो ये सूरज डूब गया था, फिर सूरज पलट आया है। सूरज किस लिए निकला है? पता चला अली के लिए सूरज निकला है। हजरत मौला अली ने यहूदी को आवाज दिया, ओ नादान दरवाजा खोल कर बाहर आ, अभी दिन डूबा नहीं है, अभी सूरज डूबा नहीं है। वो यहूदी दरवाजा
کھولتا ہے, دھوپ نظر آتی ہے, وہ فوراً آگے بڑھا, دونوں بچوں کو لے کر کے آیا, حضرت مولائے کائنات 400 دینار دینے لگے, وہ علی کے قدموں پہ گر جاتا ہے, سبحان اللہ. کہا علی بچوں کو بھی لے جاؤ اور وہ 400 دینار بھی لے جاؤ. میں سمجھ گیا, جان گیا, پہچان گیا کہ جب علی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, اور محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت والماء اہل سنت, حسین کا دامن, غازی سرکار کا دامن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فوراً وہ قدم پہ گرا, کہا مولا علی اپنے نبی کا کلمہ پیش کرو, اب میں مسلمان ہوتا ہوں. پیارے علی نے اس یہودی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. اے میرے پیارے آقا حسین کے دیوانوں, ٹائم زیادہ ہو چکا ہے, آؤ خاتون جنت کے رحلت کا واقعہ سنو. خاتون جنت پر کس طریقے سے پردہ فرماتی ہیں. پیاری خاتون جنت تو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے, مولا علی میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھ کر کے جب گھر پہ آتے ہیں, مولائے کائنات نے کیا دیکھا, حسن حسین کے کپڑے دھلے ہوئے رکھے ہیں, گھڑے میں پانی بھرا ہوا رکھا ہے, کھانا وغیرہ سب تیار ہے. حضرت مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا, بی بی فاطمہ کیا بات, آج وقت سے پہلے تم نے سارا کام کر ڈالا, بچوں کے کپڑے بھی دھل دیے. حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں خاتون جنت معاملہ کیا ہے, بچوں کو سجا بھی دیا, بچوں کے سر میں تیل ڈال کر کنگھیاں بھی کر دی, بچوں کی آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا, سارے گھر کی صفائی کر دی ہے, سارا گھر جو ہے بہتر ہو گیا ہے, پانی بھی گھڑے میں رکھا ہے, کھانا بھی وقت سے پہلے تم نے تیار کر دیا ہے. خاتون جنت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اے میرے شوہر نامدار, اس لیے میں نے بچوں کو سجا دیا, سنوار دیا ہے, اس لیے میں نے وقت سے پہلے سارا کام کر دیا ہے, کیونکہ رات کو میرے پیارے ابا جی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا, اے بیٹی فاطمہ غم نہ کرنا, اے بیٹی فاطمہ میں جب باحیات تھا تو میں نے تجھ سے کہا تھا سب سے پہلے اہل بیت میں اگر کوئی ملے گا تو تو مجھ سے آ کر کے ملے گی. میرے ابا نے کہا, اے میری بیٹی فاطمہ تو سحری تو مدینے میں کرے گی اور افطاری میرے ساتھ حوض کوثر پہ کرے گی. اے اللہ, اے علی میں دنیا سے آج کوچ کر جاؤں گی, آج میرا انتقال ہو جائے گا, آج میں دنیا سے چلی جاؤں گی. اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہے بیٹی مدینے میں سحری کرنا ہوگا, افطاری آ کر کے میرے ساتھ حوض کوثر پہ کرنا ہوگا. اے علی مگر ایک بات میری سنو. کہا کیا بات. حضرت مولا علی نے کئی شادیاں کی ہیں, لیکن جب تک خاتون جنت زندہ رہی اس وقت آپ نے شادی نہیں کی ہے. حضرت خاتون جنت نے ایک بات کہی تھی, یار یہ کٹملے کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے, لیکن کٹملوں کو بتا دو کہ میرے پیارے آقا کی بیٹی کو علم غیب ہے. سبحان اللہ. پیاری فاطمہ نے کہا تھا, اے علی ایک بات سنو, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے حسن حسین کو رلانا نہیں, میرے حسن حسین کو کوئی تکلیف نہ دینا, کیونکہ میرے ابا جب مدینے کی گلی سے گزرتے تھے اگر میرے گھر سے رونے کی آواز سن لیتے تھے تو وہ میرے گھر آتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے, بیٹی فاطمہ حسن حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے, لہذا میرے جانے کے بعد میرے بچوں کے دل کو نہ دکھانا, میرے بچوں کے آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا. اور یہ علی فاطمہ تم سے ایک بات اور کہتی ہے. کہا کیا. کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم جب دوسری شادی کرنا تو بہادر خاندان سے شادی کرنا. کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہادر خاندان والوں سے شادی کرنا. علی نے کہا تھا اس کا مطلب, تو کہا جب بہادر خاندان کی عورت سے شادی کرو گے تو بہادر بیٹا پیدا ہوگا, اور جب بہادر بیٹا پیدا ہوگا تو کربلا میں حسین کا ساتھ دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت عباس کی اماں ام یمن سے حضرت مولا علی نے دوسری شادی کی. حضرت ام یمن کے بچے حضرت عباس ہیں, اور حضرت عباس کتنے طاقتور تھے نا, وہ اپنے ناخون سے دشمن کا نام پتھر میں لکھ دیا کرتے. سبحان اللہ, سبحان
ताकतवर थे हजरत अब्बास अलमबरदार। कहने का मतलब ये है, प्यारी फातिमा फिर कहती है, ए अली एक आखिरी बात और सुनो। कहा क्या? यार जरा उस मंजर को आंखों के सामने लाओ कि जब मियाँ बीबी में इस तरह बात हो रही थी उस वक्त मौला अली के दिल पे क्या बीत रही होगी। खातून जन्नत ने कहा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को दिन में लेके न चलना, रात में लेकर के चलना। कहा इसकी वजह क्या है? कहा वजह ये है, आज तक किसी गैर मर्द की परछाई मेरे ऊपर न पड़ी है, तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द का साया भी पड़ने पाए। अल्लाहु अकबर, किस कदर खातून जन्नत पर्दा करती हैं। उसके बाद खातून जन्नत ने एक बहुत अहम बात बताई, जहन को हाजिर रखो, 2-3 मिनट की बात और सुनो। खातून जन्नत ने आखिरी वक्त में क्या कहा था? ए मेरे भाई, जहां मेरे प्यारे आका हसन और हुसैन का हम पर एहसान है, मौला अली का एहसान है, वहां खातून जन्नत का भी बहुत बड़ा एहसान है। हजरत अली से अर्ज किया, ए मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फला जगह पर एक पर्चा रखा है, एक पर्चा रखा है, उस पर्चे को मेरे सीने पे रख देना कफन के अंदर। मौला अली ने कहा, वो मेरी शरीक हयात, उस पर्चे में क्या लिखा है जो आज तक तुमने छुपा करके रखा? मौला अली ने जब इतना कहा तो फातिमा तो ज़हरा ने कहा, पर्चा पढ़ना नहीं, बगैर पढ़े मेरे सीने पे रख देना। अब मौला अली और मचल जाते हैं, ए हसन हुसैन की अम्मा बताओ तो आखिर उस पर्चे में लिखा क्या है? कहा बता दूं क्या लिखा है? कहा हाँ बता दो, जिंदगी भर तुमने नहीं बताया, अब दुनिया से जा रही हो तो अब तो राज खोल दो, उस पर्चे में लिखा क्या है? खातून जन्नत ने कहा, मौला अली याद करो वो जमाना, याद करो वक्त जब मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था, बेटी तेरा निकाह अली के साथ मैं करना चाहता हूँ, तेरी क्या मर्जी है? तो मैंने कहा था, अब्बा जी आपकी मर्जी मेरी मर्जी है, अब्बा आपकी खुशी मेरी खुशी है, लेकिन ए मौलाए कायनात, जब मेरे आकाए करीम ने हमारा निकाह तुम्हारे साथ करना चाहा तो गैबदा नबी ने इरशाद फरमाया था, ओ मेरी बेटी फातिमा, 400 मिसाल चांदी तुम्हारा महर मुकर्रर करता हूँ, क्या तुम अली को निकाह में अपने कबूल करती हो? उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली थी, मैं खामोश थी। नबी ने फिर पूछा था, बेटी क्या बात, 400 मिसाल चांदी महर के एवज मैं तुम्हारा निकाह मौलाए कायनात के साथ करता हूँ। मैं फिर खामोश रही। इतने में जिब्रील अमी मेरे अब्बा के पास आए थे और जिब्रील अमी ने पूछा था, ए मेरे आका अपनी बेटी से पूछो आखिर वो महर क्या चाहती है? तो जब मेरे प्यारे आका ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था, अब्बा जी मैं क्या बयान करूं, मैं क्या अर्ज करूं? फिर मैं खामोश रही। तो जिब्रील अमी ने कहा था, अपनी बेटी से कह दो कि अल्लाह ताला आपकी बेटी से खुश है, आपकी बेटी से खुश है, और अल्लाह ताला आपकी बेटी का महर पूरी जन्नत और जन्नत की बहारें रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे अब्बा ने इस तरह बशारत दी कि जिब्रील ने आकर के बताया है तो भी मैं खामोश रही। तो मेरे आका ने मुझसे पूछा था, बेटी बोल, आखिर तू क्यों नहीं बोल रही है? कहना क्या चाहती है कि तेरा महर क्या होना चाहिए? ए सुन्नी भाइयों, दिल थाम करके ये जुमला अपने सीने के तख्ती पे नक्श कर लेना। हजरत खातून जन्नत ने कहा, ए मौला अली, जब मेरे अब्बा ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, अब्बा जी जब से मैंने होश संभाला है आपको सजदे में पाया है, आप सजदे में अपने सर को रख के या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते रहे। कभी मस्जिद में, कभी अम्मा आयशा के हुजरे में, कहीं पहाड़ों में, कहीं कहीं पर जब भी अपने आप सर को सजदे में रखते थे तो आप अपने गुनहगार उम्मतियों को याद करते थे। ए मेरे प्यारे अब्बा हुजूर, जब तक अल्लाह ताला आपके गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश मेरा महर मुकर्रर नहीं करेगा मैं निकाह कबूल नहीं करूंगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह, मचल कर बोल दो सुभान अल्लाह, मचल कर बोल दो या हुसैन। आका हुसैन की माँ की बात चल रही है, मियाँ बीबी में बात हो रही है। मौलाए कायनात ने कहा, फिर क्या हुआ? कहा, अल्लाह ने फौरन जिब्रील अमी को हुक्म दिया था, जिब्रील जन्नत जाओ और जन्नत पे एक पर्चा लिखो, उसमें लिखो जाल तो शिफाअतो उम्मते मुहम्मदिन शफाअतुन फातिमा, यानी मैं, खुदाए ताला इरशाद फरमाता है उसमें लिखो कि मैंने फातिमा का महर गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश को
رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پرچے کو میرے سینے پہ رکھ دینا. اتنا کہنے کے بعد خاتون جنت حسرت بھری نگاہ مولائے کائنات کے چہرے پر ڈالتی ہیں. اس کے بعد میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت امام حسن امام حسین کی اماں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت فاطمہ الزہرا دنیا سے کوچ کر جاتی ہے. اے میرے بھائی امیر معاویہ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بنایا. صرف 6 مہینے تک حضرت امام حسن نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی اور حضرت امیر معاویہ نے 40 سال تک کی حکومت کی. جب ان کے مرنے کا ٹائم ہوا آخری وقت میں حضرت امیر معاویہ کو لقوہ کی بیماری لگ گئی تھی. بہت کمزور ہو گئے تھے بیچارے. حضرت امیر معاویہ بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہیں, کاتب وحی ہیں, یعنی اللہ کے نبی ان سے قرآن لکھوایا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ نماز روزے کے اتنے پابند تھے. حضرت امام حسن اور امام حسین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ حاکم بنے ہر سال 1 لاکھ روپیہ آپ کو وظیفہ کے طور پر, یعنی امام حسن کو وظیفہ کے طور پر حضرت امیر معاویہ دیتے تھے. اس قدر پیارے آقا حسن سے امیر معاویہ محبت کرتے تھے اور نماز روزے کے تو اتنے پابند تھے کہ کبھی آپ کی نماز چھوٹی نہیں. ایک دن کی بات ہے, نماز فجر کا وقت ہے, ابلیس آتا ہے, شیطان مردود آیا اور شیطان آ کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاؤں کو دبانے لگا. فجر کے ٹائم سستی آ جاتی ہے امیر معاویہ کو, آپ کو نیند آ جاتی ہے, آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے. زندگی میں پہلی بار نماز فجر امیر معاویہ کی قضا ہوئی. جب آپ سو کر کے اٹھتے ہیں سورج نکل آیا تھا, آپ پورا دن روتے رہے. اے پاک پروردگاری عالم, آج امیر معاویہ کی نماز فجر قضا ہو گئی ہے. رب نے فرشتوں کو حکم دیا, اے فرشتوں دیکھو دیکھو میرا پیارا ایک چاہنے والا جس کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تو وہ دن بھر روتا رہا, رات میں رو رہا ہے. اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ امیر معاویہ کی ایک وقت کی نماز قضا ہونے کے بدلے میں نے 500 وقتوں کا ثواب دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, 500 وقتوں کا ثواب دے دیا ہے. دوسرا دن جب آتا ہے یہ شیطان فجر کے وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے. آواز دیا, کھنڈی ہلایا, امیر معاویہ اٹھ جاؤ, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. حضرت امیر معاویہ نے دروازہ کھولا, کیا دیکھا سامنے کھڑا ہے انسانی شکل میں. کہا تو کون ہے؟ کہا میں تو شیطان ہوں. کہا تو شیطان ہو کر کے نماز کے لیے جگانے آیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا اچھا کام تو نے کیسے کر دیا؟ شیطان نے کہا کبھی کبھی اچھا کام کر لیتا ہوں. امیر معاویہ نے کہا نہیں نہیں, ان الشیطان للانسان عدو مبین, تو انسان کا خدا ہوا دشمن ہے. تو کہتا ہے کبھی کبھی اچھے کام کر لیتا ہوں. ارے اچھے کام کرنا تو درکنار, تو اچھا کام سوچ بھی نہیں سکتا ہے. بتا مجھے فجر کے لیے جگایا کیوں ہے؟ امیر معاویہ جب اتنا کہتے ہیں شیطان بھاگنا چاہتا ہے. امیر معاویہ نے دوڑا کر پکڑ لیا. کہا بتا, تجھے بتانا ہوگا کہ فجر کے لیے مجھے جگانے کیوں آیا ہے. کہا بتا دوں علی کیوں آیا ہو جگانے. کہا بتا دے کیوں آیا ہے. کہا کل تمہارے پیر کو دبا کر کے میں نے سلا دیا تھا, فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تھی, تو آپ اتنا روئے کہ اللہ نے 500 وقتوں کا ثواب دے دیا ہے. تو میں نے سوچا جب اللہ 500 وقت کا ثواب دے رہا ہے تو 500 اسے کاہے ملے, ایک ہی نہ ملے, اس لیے جگانے آ گیا ہوں. چلو اٹھو پڑھ لو, کم از کم ایک ہی ملے, 500 کیوں ملے؟ تو انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. تو امیر معاویہ نماز روزے کے بہت پابند تھے. میرے بھائی جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے یزید کو بلایا, کیا کیا باتیں ہوئی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ بھائی آپ حضرات ٹائم سے آ جاؤ. ہمارے امام صاحب آ جاتے ہیں, یہ بابو ناظم صاحب آ کر کے بار بار اعلان کرتے ہیں کہ بھائی آؤ جلسہ شروع ہو چکا ہے, جلسہ شروع ہو چکا ہے. تب بھی کوئی پان کھاتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی بیڑی سلگاتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی ٹہلتا ہوا نظر آتا ہے. امام صاحب کی بات اور ناظم صاحب کی بات کو سن کر انسنی کر دیتے ہو. میں شروع سے بیان ہی کہہ رہا ہوں بھائی جیسے عشاء کی نماز ختم ہو فوراً آپ حضرات پنڈال میں آ جائیں. جتنی جلدی آپ آ جائیں گے اتنی جلدی مجھے بیٹھنے کا موقع بھی ملے گا اور زیادہ بیان سننے کا موقع تمہیں ملے گا. میری خدا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ گفت و شنید میں جو غلطی ہوئی ہو رب تعالیٰ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. مذہب اسلام زندہ باد.
مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو